الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقيل: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم و معزز لائق صد احترام مہمانان گرامی قدر، اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ حاضرین جلسہ، سب سے پہلے ہم اس خدا واحد کے آگے سر بسجود ہیں کہ جس نے ہمیں اپنی ان حیات مستعار میں ایک بار پھر بڑی برکتوں والا مہینہ ربیع الاول کا عطا فرمایا، کہ جس میں اس خدا خلاق نے اس دنیا میں قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اکمل و اتم بشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑی برکتوں والا مہینہ صرف عطا ہی نہیں فرمایا، بلکہ اس میں ہمیں اس نبی کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کی یاد سے اور ان کی یاد کے عطر سے اپنے آپ کو معطر کرنے اور ان کے کمالات کے عنبر سے اپنے آپ کو معمر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. محترم عزیزوں، آج کے اس نعتیہ و تقریری مسابقتی پروگرام بنام جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارا سر فخر سے اونچا اور ہمارے دل بلیوں اس لیے بھی اچھل رہے ہیں کہ آج کے ہمارے اس مسابقتی پروگرام میں ملک بلکہ ایشیا کی دو عظیم دانشگاہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے آسمان علم و عمل کے نیر تاباں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے. ہم ان معزز مہمانان گرامی قدر کا اپنی طرف سے حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہم کی طرف سے اور پوری جامعہ برادری کی طرف سے پرتپاک استقبال کرتے ہیں. اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کی سوغات پیش کرتے ہیں. محترم عزیزوں، ہمارے آج کے اس اجلاس کے پہلے مہمان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی دامت برکاتہم العالیہ ہیں. حضرت والا کو اللہ رب العزت نے گناگوں صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا ہے. سن 1987 میں آپ نے جامعہ اسلامیہ بھٹکل سے عالمیت کی تکمیل فرمائی اور پھر اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کا رخ فرمایا اور وہاں کے کلیت الحدیث میں تخصص فی الحدیث میں داخلہ لیا اور سن 1989 میں وہاں سے فراغت پائی. ظاہر ہے کہ اس مدت میں آپ نے وہاں کے مائے ناز اور ماہر اپنے فن کے ماہر اساتذہ کرام سے اکتساب فیض کیا اور پھر اس کے بعد تقریباً پچھلے 27 سالوں سے جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں استاد تفسیر و حدیث کی حیثیت سے مشغول ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک آپ دوران طالب علمی میں رہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ تدریس میں مشغول ہوئے اور جب تک ملک کے مفکر قوم و ملت حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بقید حیات رہے، آپ ان سے منسلک رہے اور ان کے فیض روحانی سے خوب پیا، یہاں تک کہ آپ کی فکر کو اپنایا. اسی کا نتیجہ رہا کہ آپ نے اپنے یہاں بھٹکل میں مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی سن 2011 میں قائم فرمائی اور حضرت مولانا محمد رابع حسن ندوی دامت برکاتہم کے ہاتھوں اس کا افتتاح عمل میں آیا. آپ نے اپنی زندگی کو صرف تدریس کے حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی فکروں سے اکتساب فیض کرتے ہوئے اپنے آپ کو تدریسی خدمات سے میں محدود نہ کرتے ہوئے ملک میں دیگر دعوتی اور رفاہی کاموں میں بھی اپنے آپ کو جوڑا. چنانچہ آپ نے اپنے یہاں عربی والا ایک مجمع، ایک اکیڈمی کا قیام فرمایا اور اسی اکیڈمی کے تحت میں آج تک ملک میں مختلف دینی اور دعوتی خدمات انجام پا رہی ہیں. قابل ذکر آپ کی خدمات میں سے بنیادی طور پر ایک یہ ہے کہ اسی اکیڈمی کے تحت میں ملک کے تقریباً 2000 سے زائد سکولز ہیں اور کالجز ہیں
جس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے اسلامیات کے نام سے اب تک تقریباً 13 نصابی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں۔ آپ ہی اس اکیڈمی کے بانی ہیں اور آپ ہی اسی اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں۔ چنانچہ یہ 13 نصابی کتابیں جو اسلامیات پر مشتمل ہیں 2000 سے زائد اسکولوں میں داخل نصاب ہے اور 10 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی اکیڈمی کے تحت تقریباً ملک کے مختلف اسکولوں اور کالجوں میں 400 سے زیادہ سینٹرز قائم ہیں، جہاں پر ان اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے مسلم سٹوڈنٹس کے لیے اسلامیات کا جو نصاب ہے ان کے امتحان کا نظم کیا جاتا ہے۔ پچھلے سن 2018 میں تقریباً پورے ملک میں 1,30,000 سے زائد طلباء نے ان سینٹروں میں رہ کر کے اسلامیات کا امتحان دیا ہے۔ اسی اکیڈمی کے تحت سیرت النبی کے عنوان پر ہمارے برادران وطن کے درمیان مضمون نگاری کے مسابقات کروائے جاتے ہیں، جس کے بہانے وہ اسلام سے قریب ہوتے ہیں اور انہیں سیرت پاک پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کے بہانے پھر وہ مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں، اور اس میں تقریباً 50,000 سے زائد رقم کے انعامات نقد رکھے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسی اکیڈمی کے تحت میں چونکہ اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے فضلاء ظاہر ہے کہ جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو بنیادی عصری علوم سے ناواقفیت کی بنیاد پر جب ان کا سابقہ کسی اسکول کے اسٹوڈنٹس اور کسی کالج کے اسٹوڈنٹ سے پڑھتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک احساسی کمتری کو ایک احساس محسوس کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامنے اپنی علم جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے اس کو صحیح معنی میں وہ پیش نہیں کر پاتے ہیں۔ ان کے اسی احساس کو ختم کرنے کے لیے اور انہی مدارس سے فارغ ہونے والے ان طلباء کو بیزک عصری علوم سے واقف کرانے کے لیے حضرت مولانا ہی کی زیر نگرانی ملک کی خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ اور جغرافیہ اور پورے عالم کی جغرافیہ سے متعلق مختلف نصابی کتابیں تیار کی گئی ہیں جو مختلف مدارس میں داخل نصاب ہیں۔ محترم عزیزوں، صرف یہاں پر ہی یہ کام رک نہیں جاتا بلکہ اور آگے چلیے تو حضرت مولانا ہی کی زیر نگرانی اور ان کی پوری ٹیم کے زیر نگرانی بھٹکل ہی میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اسلامک یونیورسٹی ایک ملکی سطح کی یونیورسٹی قائم کی گئی ہے تاکہ اسلامی بنیادوں پر عصری علوم کی تعلیم دی جا سکے۔ میرے عزیزوں، یہ مختلف کام ہیں جو حضرت مولانا دامت برکاتہم کی زیر نگرانی عمل پا رہے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ کے اشاب قلم سے اب تک سیرت کے عنوان پر، تاریخ کے عنوان پر اور جغرافیہ کے عنوان پر مختلف کتابیں اب تک نکل کر منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ ہم حضرت والا کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت والا کی ان جمیع خدمات کو ان کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنائے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے آج کے اس پروقار مسابقتی پروگرام کے دوسرے مہمان موقر حضرت مولانا محمد سلمان صاحب قاسمی بجنوری دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ حضرت والا نے اپنی مکتب کی پوری تعلیم اور پھر اس کے بعد درجہ عربی دوم تک کی تعلیم اپنے ہی والد بزرگوار سے حاصل کی۔ حضرت والا کو چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فطری ذہانت اور فطانت نصیب ہوئی ہے اور والد بزرگوار کی خصوصی توجہ اور تربیت بھی رہی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 7 سال اور 3 ماہ کی کم عمری میں آپ نے قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل فرما لی، اور پھر اس کے بعد آپ گنگوہ کے ایک مشہور معروف ادارہ جامعہ اشرف العلوم کا رخ کرتے ہیں، جہاں آپ اپنے درجہ عالمیت کی تعلیم کی تکمیل فرماتے ہیں۔ دوران طالب علمی آپ اپنی فطری خداداد، ذہانت اور فطانت کی وجہ سے اور ساتھ میں اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے اپنے اساتذہ کرام کے منظور نظر رہے، اور پھر تمام درجات عالمیت کے سالانہ اور ششماہی سارے امتحانات میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سن 1987 میں آپ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا رخ فرماتے ہیں، جہاں آپ دوبارہ دور حدیث شریف میں داخلہ لیتے ہیں، اور اس میں وہاں پر حضرت مولانا محمد ریاست علی بجنوری رحمت اللہ علیہ کی شفقت اور ان کی تربیت آپ کو حاصل رہتی ہے، جس میں آپ کی صلاحیتیں کو اور نکھرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور آپ وہاں پر بھی اپنے اساتذہ کے منظور نظر رہتے ہیں، اور وہاں سے فراغت کے بعد آپ وہیں دارالعلوم دیوبند میں ہی تکمیل ادب عربی میں داخلہ لیتے ہیں، اور وہاں حضرت مولانا محمد وحید الزماں صاحب کیرانوی اور حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی علیہم الرحمہ سے اکتساب فیض فرماتے ہیں، اور
اس قدر آپ نے محنت اور لگن سے پڑھا ہوگا کہ آپ کی اسی مقبولیت اور اساتذہ کے منظور نظریت نے آپ کو دارالعلوم دیوبند میں ہی 2 سالہ معین مدرس کی حیثیت سے بطور تدریس کے قبول کر لیا جاتا ہے۔ آپ 2 سال معین مدرس کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 1 سال آپ رائے پور کے ایک مدرسہ فیض ہدایت رحیمی میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مدرسہ شاہی مراد آباد میں تقریباً 2 سال آپ نے تدریسی خدمات انجام دی، اور وہاں پر تکمیل ادب کا شعبہ بطور خاص آپ سے متعلق رہا، اور پھر اس کے بعد سن 1994 میں باضابطہ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں آپ کا ایک مدرس کی حیثیت سے تقرر عمل میں آ جاتا ہے، اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک تقریباً 27 سالوں سے آپ وہاں پر درجہ علیہ کے ایک موقر استاد کی حیثیت سے مصروف عمل ہیں۔ آپ کے زیر درس مشکات شریف اور اسی طرح تکمیل ادب کے شعبے میں دیوان حماسہ جیسی اہم کتاب آپ سے متعلق ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ملک کے ایک مشہور اور معروف اللہ کے ولی اور بزرگ ترین انسان پیر طریقت شیخ المشائخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے اجل خلفاء میں سے بھی ہیں۔ آپ کے اہل ارادت اور منتسبین ملک کے مختلف گوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اندر عشق نبوی اس قدر کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ جب کہیں ملکوں میں اور ملک کے مختلف شہروں میں اور پروگراموں میں جہاں کہیں آپ کے پروگرام ہوتے ہیں، تقریر اور واعظ و نصیحت کے پروگرام ہوتے ہیں، عشق نبی میں ڈوب کر آپ جب اشعار گنگناتے ہیں، مجمع میں ایک وجد اور ایک طرب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آئیے ہم حضرت والا کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو اور مزید عام اور تام فرمائے، اور ان کے علاوہ دیگر جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے سے ہمارے درمیان مہمان تشریف فرما ہے حضرت مولانا محمد اسامہ صاحب ندوی، جو جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں استاد تفسیر و حدیث کی حیثیت سے مشغول ہیں، اور اسی طرح مولانا بشیر احمد ندوی جو جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے رکن شورا اور عاملہ بھی ہیں، اور علی پبلک اسکول کے بھی رکن شورا اور عاملہ ہیں۔ ایک بات بطور خاص جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم کے لیے رہ گئی، وہ یہ کہ آپ کے زیر قیادت اور نگرانی ایک اسکول APS علی پبلک اسکول کے نام سے بھٹکل ہی میں قائم فرمایا ہے سن 2011 میں۔ اس اسکول میں تقریباً 2500 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور اسی نام سے ملک کے مختلف ریاستوں میں تقریباً 2500 اسکول اس وقت قائم ہیں۔ ایک لفظ حضرت مولانا اگر اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ کی یہ جو سرگرمیاں ہیں، یہ نداء الوقت اور حاجت الوقت، وقت کی ایک اہم ترین ضرورت ہے جو حضرت مولانا کے ذریعے سے عمل میں آ رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسرے موقر مہمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، جو جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے ہی سابق استاد حدیث رہ چکے ہیں۔ ہم ان جمیع مہمانان کا اپنی پوری جامعہ برادری کی طرف سے ایک بار پھر ہدیہ تشکر بسط خلوص و احترام پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر ان آنے والے مہمانان گرامی قدر کی شان میں اور ان کی شایان شان اگر استقبال نہ ہو پایا ہوں تو معذرت کے بھی خواستگار ہیں۔ والعذر عند کرام الناس مقبول۔ اب آئیے میں ناظم جلسہ طالب علم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروگرام کی کارروائی